السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یوگنڈا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات سے ہے۔ صاحب سمو امیر نے عربی النسل اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں کے اختتام پر امیری تلوار جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی ظالمانہ حملے میں روزانہ 63 عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور تقریباً 60,000 خواتین کو ناقص خوراک، خشکی اور ہیلتھ کیئر سے محرومی کا سامنا ہے۔ اور کھیل کی دنیا سے یہ خبر کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا 5واں ٹیسٹ میچ دھرمشالہ میں کھیلا جا رہا ہے اور آج کھیل کا دوسرا دن ہے۔ یہ تھیں اس وقت کی اہم سرخیاں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یوگنڈا کے صدر جناب یوری کاجوتا موسیوینی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے مشرق وسطی کے امور کے لیے یوگنڈا کے صدر کے مشیر ڈاکٹر محمد احمد کیسولی اور ان کے ہمراہ وفد کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام شیحانیہ میں منعقدہ اونٹوں کی دوڑ کے آخری 4 راؤنڈز کے مقابلے دیکھے اور آپ کے نام سے موسوم امیری تلوار کے مقابلے میں اول آنے والے عربی النسل اونٹوں کے مالکان کے درمیان انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر متعدد شیوخ، ملک میں غیر ملکی سفارتی مشنوں کے سربراہان، متعدد برادر اور دوست ملکوں میں اونٹوں کا مقابلہ منعقد کرنے والے اداروں کے ذمہ داران اور اس کھیل کو پسند کرنے والے شائقین کی بڑی تعداد بھی الشیحانیہ ریس کورس میں موجود تھی۔ قطر فاؤنڈیشن کی سربراہ شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل ایجوکیشن سٹی میں العزم نامی فن پارے کی نقاب کشائی کی جو قطر فاؤنڈیشن میں رکھے گئے فن پاروں کے مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ اس تقریب میں قطر فاؤنڈیشن کی نائب صدر اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی بھی موجود تھیں۔ تقریب کے دوران فن پارے کی نقاب کشائی کے علاوہ فنکار اور فن پارے کا تعارف بھی پیش کیا گیا اور دیگر پرفارمنسز بھی ہوئیں۔ العزم نامی یہ فن پارہ سنگ تراشی کا شہپارہ ہے اور اس کو قطر فاؤنڈیشن میں ثقافتی امور کے مشیر شیخ حسن بن محمد آل ثانی نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ آرٹ ورک وطن کی طاقت، عزیمت اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کی ہمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے لندن میں برطانیہ کے نائب وزیر اعظم جناب اولیور جیمز ڈوڈن کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ غزہ پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ صورتحال، بالخصوص غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی، بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ میں انسانی امداد کو داخل کرنے کی رفتار میں تیزی اور بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق عام شہریوں کے تحفظ جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی زیر سرپرستی اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ جناب سالم بن حمد بن عقیل النابد کی موجودگی میں ریسکیو کوارڈینیشن کے دوحہ جوائنٹ سینٹر میں ایک ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں قطری مسلح افواج کے اعلی افسران نے شرکت کی۔
وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کے ساتھ دوحہ میں سلطنت عمان کے سفیر جناب عمار بن عبداللہ بن سلطان البوسعیدی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیکیورٹی کے شعبوں میں قائم دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں میں فوڈ سیفٹی کے ذمہ دار وزراء کے 8ویں اجلاس کی میزبانی کی۔ یہ اجلاس قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی صدارت میں ہوا۔ وزیر صحت نے اپنی گفتگو میں خلیج میں فوڈ سیفٹی کی ذمہ دار وزارتی کمیٹی کی کامیابیوں کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ غذا کی سلامتی پبلک ہیلتھ کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ ریاست قطر نے مغربی کنارے میں 3,500 نئے ریزیڈینشل یونٹس تعمیر کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون اور عالمی دستاویزات اور بالخصوص بین الاقوامی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے بالکل منافی ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق پر کھلا ڈاکہ ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جس میں سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات اور اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری سے روکنا بھی شامل ہے۔ بیان میں فلسطین کے متعلق قطر کے مستقل موقف کا بھی اعادہ کیا گیا ہے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی شامل ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ قطر کی قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ عالمی یوم خواتین ایک موقع ہے کہ خواتین کو درپیش چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرنے کے لیے تمام کوششوں کو یکجا کیا جائے اور خواتین کا بہتر مستقبل بنانے کی اپیل کی جائے۔ انہوں نے ہر سال 8 مارچ کو منائے جانے والے اس دن کے موقع پر مزید کہا کہ قطری خواتین نے جامع انسانی ترقی کے عمل میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اپنی اہلیت اور صلاحیت ثابت کر دی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی وحشیانہ حملے کا آج 154واں دن ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر تازہ زمینی اور فضائی بمباری کی ہے۔ شمالی غزہ میں محصور ہزاروں افراد کو بھوک کے خطرے کا سامنا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ رفح میں فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں روزانہ 63 خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے اور جنگ کے آغاز سے اب تک 9,000 سے زیادہ خواتین شہید کی جا چکی ہیں۔ بیان کے مطابق غزہ میں خواتین آبادی کا 59% ہیں اور شدید مشکل انسانی حالات میں رہ رہی ہیں، جہاں ان کو ہیلتھ کیئر سے محرومی، خشکی اور ناقص خوراک کا سامنا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان بھارت کے شہر دھرمشالہ میں ٹیسٹ سیریز کا 5واں میچ کھیلا جا رہا ہے۔ آج اس میچ کا دوسرا دن ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 218 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اپنا 100واں ٹیسٹ میچ کھیلنے والے بھارتی بالر اشون نے 4 اور کلدیپ یادو نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ بھارتی ٹیم اس وقت انگلینڈ کے اسکور کو پار کر چکی ہے اور کچھ دیر پہلے تک اس کا صرف ایک ہی کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ بھارتی کپتان روہت شرما اور شبھمن گل دونوں سینچریاں اسکور کر چکے ہیں۔ افغانستان اور آئی لینڈ کے درمیان شارجہ میں کھیلے گئے پہلے ODI میں افغان ٹیم نے 35 رنوں سے مقابلہ جیت لیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 310 رنز اسکور کیے۔
اوپنر رحمان اللہ گرباز نے شاندار 121 رنز بنائے. جواباً آئرلینڈ کی ٹیم مقررہ 50 اووروں میں 275 رنز ہی اسکور کر سکی. اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ کرائسٹ چرچ میں جاری ہے. پہلے کھیلتے ہوئے میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم نے صرف 162 رنز بنائے. آسٹریلیا کے فاسٹ بالر جوش ہیزل ووڈ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ ان کے ساتھی فاسٹ بالر مشیل اسٹارک نے انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواباً آسٹریلیا کی ٹیم 4 وکٹوں پر 124 رن بنا کر کھیل رہی ہے. آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یوگینڈا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق 2 طرفہ تعلقات سے ہے. صاحب سمو امیر نے عربی النسل اونٹوں کی دوڑ کے مقابلوں کے اختتام پر کل شام امیری تلوار جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیل کے ظالمانہ حملے میں روزانہ 63 عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور تقریباً 60,000 خواتین کو ناقص خوراک، خشکی اور ہیلتھ کیئر سے محرومی کا سامنا ہے. اور کھیل کی دنیا سے یہ خبر کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا 5واں ٹیسٹ میچ بھارتی شہر دھرمشالہ میں کھیلا جا رہا ہے اور آج کھیل کا دوسرا دن ہے. اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. عبید طاہر اور تکنیکی معاون سلمان المومن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہلو دوستوں، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. اسی طرح سے نیوز پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا آپ کو.